السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم عدل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ تو عدل کے معنی اور مفہوم برابر اور سیدھا کرنا، توازن اور تناسب قائم رکھنا اور افراط و تفریط سے بچنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اسی طرح کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹنا کہ ان دونوں میں سے کسی میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ آئے، اس کو عربی میں عدل کہتے ہیں۔ کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹنا کہ ان دونوں میں سے کسی میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ آئے۔ اسی طرح عدل کے معنی سیدھا کرنا، مساوات قائم کرنا، توازن اور تناسب پیدا کرنا اور برابر تقسیم کرنا، یہ اس کے ساری معنی ہیں۔ اور انصاف اور قسط کا لفظ بھی عدل ہی کے ہم معنی ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے صحیح موقع محل میں رکھنا عدل ہے، اور اس چیز کو اس کے صحیح موقع محل پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔ تو یہ امر مد نظر رہے کہ عدل سے مراد محض انصاف اور مساوات نہیں، کہ عدل سے مراد محض انصاف اور مساوات نہیں، اگرچہ بعض حیثیتوں سے تو عدل جو ہے مساوات ہی کا دوسرا نام ہے، مثلا شہری اور معاشرتی حقوق، لیکن بعض حیثیتوں سے مساوات جو ہے وہ عدل کے بالکل منافی ہے۔ مثلا اعلیٰ درجہ اور ادنیٰ درجہ کی خدمات انجام دینے والوں کے معاوضے میں مساوات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ عدل کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو فی الحقیقت عدل سے مراد زندگی کے تمام شعبوں، معاشرتی، معاشی، عدالتی، اسی طرح سیاسی، انفرادی اور اجتماعی وغیرہ میں حقوق کی متناسب اور متوازن تقسیم۔ اور عدل کے ساتھ ایک اور لفظ اعتدال ہے، عدل کے ساتھ ایک اور لفظ اعتدال ہے جو عدل ہی سے نکلا ہے، اور اس کے معنی لغوی معنی ہے میانہ روی۔ تو یہ عدل کا وسیع تر مفہوم ہے۔ تو اس لحاظ سے عدل کے مقابل جور کا لفظ ہوگا، اور وہ حد سے نکلنے کے معنی دیتا ہے۔ اور اعتدال کے مفہوم میں انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی میں سے کوئی ایسا شعبہ نہیں جو عدل سے باہر ہو۔ اسلام جو ہے دنیاوی معاملات اور عبادات میں بھی ایک خوشگوار توازن اور اعتدال قائم کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ معاملات میں بہترین معاملہ میانہ روی ہے۔ تو اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین عدل ہے۔ افراط اور تفریط کے درمیان اسلام اعتدال کی راہ ہے۔ اگر اسلام دین فطرت ہے تو عدل جو ہے وہ تقاضائے فطرت ہے۔ کائنات کا پورا نظام اگر انسان سوچے تو عدل اور توازن پر ہی قائم ہے۔ اگر کائنات کے نظام میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا نظام، پورا عالم درم برم ہو جائے۔ اب مثال لے لیں، مثال کے طور پر نظام شمسی ہے تو عدل کے قاعدے پر قائم ہے۔ اجرام فلکی ہیں، سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مدار میں مخصوص رفتار سے گردش کر رہے ہیں۔ اگر ایک سیارہ دوسرے کے دائرہ گردش میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا نظام منتشر ہو جائے۔ کہ نظام شمسی جو ہے یہ عدل کے قاعدے پر قائم ہے، اور اگر ایک سیارہ دوسرے کے دائرہ گردش میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا نظام منتشر ہو جائے گا، ٹکرا جائیں گے، اور جو ہے نا پھر پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے۔
اب اسی طرح جس میں انسانی جو ہے، انسانی جسم، وہ بھی عدل ہی کا مرہون منت ہے، کیونکہ جب انسانی اعضاء ان میں توازن نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے، صحت عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو عدل جو ہے یہ سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اس کے اسماء الحسنہ میں ایک نام عادل بھی ہے، عادل۔ اس لیے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو بھی عدل و انصاف اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو عدل جو ہے یہ صرف انتظام سلطنت کے لیے ہی درکار نہیں، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں عدل کا نفاذ جو ہے وہ ضروری ہے۔ عدل و انصاف کا ایسا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے اسلام نے کہ اسلام میں شاہ و گدا، امیر غریب اور دین اور ملت کی کوئی قید نہیں۔ قانون کی نگاہ میں کیا ہے، سب برابر، سب یکساں۔ کسی کا بڑا ہونا یا اعلیٰ خاندان سے ہونا یا کم تر ہونا، تو پھر اس پہ سزا جو ہے نا، سزا سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ خود تمہارے خلاف یا ماں باپ اور قرابت داروں، رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کہ اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، اگرچہ خود تمہارے خلاف یا ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ اور فرمایا چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بہرحال اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو پھر بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی جامع ہے، اس میں اپنی ذات کے خلاف بھی حق بات کہنا ہے، اپنی ذات کے خلاف بھی حق بات کہنا ہے، کسی کی امارت کی وجہ سے حق سے نہ ہٹنا، کہ وہ امیر ہے یا صاحب ثروت ہے یا اس کے پاس اقتدار ہے، یا اس کے پاس طاقت ہے اور نقصان دے گا، نہیں، کسی کی امارت اور سیاسی وجاہت کی وجہ سے حق سے نہ ہٹنا، کسی غریب پر ترس کھا کر حق کو نہ چھوڑنا، کسی غریب پر ترس کھا کر حق کو نہ چھوڑنا، اور غیر مسلموں اور دشمنوں سے بھی عدل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور قرآن مقدس کی یہ بڑی جامع آیت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے نمونہ اور قابل تقلید ماڈل ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل اپنانے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس ارشاد خداوندی پہ عمل کیا۔ امیر غریب، خادم آقا، مسلم کافر، کسی ان میں کسی قسم کا امتیاز نہ برتا، بلکہ ہر آدمی کو اس کا پورا حق دلایا۔ نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل اور صادق مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر اعتماد رہا۔ چنانچہ مشرکین مکہ اپنی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لاتے تھے۔ مشرکین مکہ وہ کیا کرتے کہ اپنے لڑائی جھگڑے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا تنازع جو ہے وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ حجر اسود کے نصب کرنے میں قبائل قریش میں جھگڑا بڑھا، حتیٰ کہ تلواریں سونت لی گئی۔ معاملہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوش اسلوبی سے یہ جھگڑا جو ہے وہ نمٹا دیا۔ اسی طرح ہجرت کے بعد یہود مدینہ نے میثاق مدینہ کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی امور میں حکم تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر پورا اعتماد ظاہر کیا۔ اہل یہود اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، اہل یہود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن اپنے مقدمات جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں تنازع ہوا، دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن لی اور سن کر فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ یہودی جو تھا وہ حق پہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن جو ہے نا وہ تامے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درذیل واقعہ تو پوری تاریخ انسانی میں درخشاں ہے۔ ایک مرتبہ بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور قریش جو ہیں وہ اپنی عزت کے پیش نظر یہ چاہتے تھے کہ اس عورت کو سزا نہ ہو۔ قریش جو ہے اپنی عزت کے پیش نظر یہ چاہ رہے تھے کہ اس عورت کو سزا نہ ہو، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زادے اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش کرائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے کہ وہ جو امیر لوگ ہوتے تھے، اثر والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے آدمیوں کے معاملے میں نرمی برتتے تھے اور غرباء کے معاملے میں سختی کر کے انہیں سزا دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ارشادات میں بھی قیام عدل پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کہ فرمایا ظالم حکمران کے سامنے حق و عدل کی بات کہنا جو ہے یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز جب خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 اشخاص کو اللہ جل جلالہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا اور ان میں ایک امام عادل بھی ہوگا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ رضا اور ناراضی دونوں حالتوں میں کلمہ عدل کہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال عطا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی عدل و انصاف سے کام نہ لیا اور اس حال میں مر گیا تو اللہ جل جلالہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور عادل بادشاہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ جنتی ہے اور روز قیامت اس کو اپنے سائے میں اللہ جل جلالہ جگہ دے گا۔ تو عدالتی فیصلے کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ میرے پاس آ کر اپنے آپ کو چپ زبانی سے سچا ثابت کر کے حق میں فیصلہ صادر کرا لیتے ہیں، مجھ سے فیصلہ کرا دیتے ہیں، مگر اس طرح وہ جہنم کی آگ پھونکتے ہیں۔
تو قرآن مقدس میں حکم دیا گیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو لازم ہے، مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم عدل کریں، اور جب بھی کہیں پہ فیصلہ کرنے اور کوئی بھی اس طرح کا جو ہے نا ذمہ داری آ جائے تو وہاں عدل و انصاف کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔